السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ۔ میرا اور آپ کا مشترکہ یوٹیوب چینل تھنک پیٹرنز۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو مختلف تجزیات پیش کرتے ہیں۔ آج کل جو ہمارے تجزیات ہیں وہ ایران اسرائیل جنگ کے بارے میں، ایران اسرائیل جنگ کے بارے میں، روس اور چین کا موقف کیا ہے، اور خصوصاً جب امریکہ اس جنگ میں کودنے کو تیار ہے تو اس حوالے سے چین اور روس کس طرح سوچتے ہیں اور ان کا کیا موقف ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اسی بارے میں ہے۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہوگی، ہم آپ کو اچھے لگیں، ہم آپ کو اچھے نہ لگیں، ہمارا تجزیہ آپ کو بھائے نہ بھائے، دونوں صورتوں میں ایک گزارش تو ہم کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں سبسکرائب ضرور کریں۔ ہمیں سبسکرائب کریں، اگر ویلاگ اچھا لگے تو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، تاکہ ہماری ریچ اور بہتر ہو، ہم آپ کے لیے تجزیات زیادہ بہتر طریقے سے لا سکیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اس کے مختلف ٹاپکس ہیں جو ہم ون بائی ون آپ کو پہلے بتاتے ہیں اور پھر ہم ان تمام کو تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے وہ ہوگی چین اور ایران کے تعلقات کے بارے میں۔ دوسری بات ہوگی چین کا ایران اسرائیل جنگ پر موقف کیا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے اسرائیل ایران پر جوہری ہتھیار تیار کرنے کا جو الزام لگاتا ہے اور حملہ کرتا ہے، اس کے بارے میں چین کیا کہتا ہے۔ چوتھی بات ہوگی کہ شی جن پنگ نے ایران حملے کو جو خطرناک قرار دیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے۔ پھر چین یہ کیوں کہتا ہے کہ ٹرمپ جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں اور اس نے ماحول کو مزید بگاڑ دیے۔ پھر ہم بات کریں گے امریکہ جو دامے درمے سخنے قدمے اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، اور اس کے مشرق وسطیٰ میں جو عزائم ہیں، چین اس کو کس طرح دیکھتا ہے اور اس حوالے سے چین کا مفاد کیا ہے۔ ساتواں جو ہمارا پوائنٹ ہوگا کہ چین کا رجیم چینج یا رہبر خاص کو صفحہ ہستی سے ہٹانے کے بارے میں موقف کیا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے ایران، روس، چین اور نارتھ کوریا، ان تمام کو ایک اتحادی سمجھا جاتا ہے، تو کیا ایران کے خلاف اگر امریکہ جنگ میں کودا تو کیا چین ایران کا ساتھ دے گا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اسرائیل کے متعلق چین کی حتمی رائے کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ دو لفظوں میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم بات کریں گے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف روس کا موقف کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف اور صدر پیوٹن کے کچھ جو بیانات ہیں ان کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ اور آخر میں ہم اپنے تمام جو ویلاگ ہے اس کا ہم نتیجہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ جتنی ہم نے باتیں کی ہیں ان سب سے آخر میں ہمارے پاس نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے ویلاگ کی طرف۔ وکٹر گاؤ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ پاکستان انڈیا جنگ کے دوران وکٹر گاؤ نے جس طرح چن چن کر نشانہ لیا انڈیا کے صحافیوں کا اور انڈیا کا، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے اپنا چین کا موقف جو ہے وہ بہت ہی پیارے انداز میں، نپے تلے انداز میں پوری دنیا کے سامنے رکھا، اور اس طرح موقف سامنے رکھا کہ انڈیا کو، جسے ہم کہتے ہیں کہ دن میں تارے نظر آ گئے، وہی پروفیسر وکٹر گاؤ آج ایران اور اسرائیل جنگ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں، پروفیسر وکٹر گاؤ جو ہے یہ چائنا کے ترجمان نہیں ہیں، لیکن یہ چائنا کے ترجمان ہیں۔ آپ جب ہماری یہ بات ساری سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا ان کی باتوں سے کہ یہ وہی موقف دہراتے ہیں جو چائنا کا سرکاری موقف ہوتا ہے، ایک لفظ بھی آگے اور پیچھے نہیں کرتے۔ حالیہ دنوں میں انہوں نے العربیہ کو جو انٹرویو دیا، ہم آپ کو اس کا ایک خلاصہ پیش کریں گے، اور اسی خلاصے کے حوالے سے ہم اس ویلاگ کو لے کے آگے چلیں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ چین اور ایران کے تعلقات کیا ہیں، تو ڈاکٹر پروفیسر گاؤ نے کہا چین ایران کا بے حد احترام کرتا ہے، اس کی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ چین کسی بھی دوسرے ملک کو ایران کے خلاف جنگ کرنے
جارحیت کرنے اور من مانی کرنے کی اجازت نہیں دے گا، اور نہ ایران پر لگائی گئی پابندیوں کی حمایت کرے گا، اور خصوصاً انرجی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی انرجی کی وہ پاسداری نہیں کرے گا۔ جب دوسرا سوال ان سے کیا گیا کہ چین کا ایران اسرائیل جنگ کے بارے میں کیا موقف ہے، انہوں نے ایک بڑا واضح موقف بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین اسرائیل کی جانب سے ان پرووکڈ اور اچانک جو اس نے حملہ کیا ایران کے اوپر، اس کی مذمت کرتا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے، اس نے ایک آزاد اور خود مختار ملک پر ناجائز حملہ کیا ہے۔ جو تیسرا سوال ان سے کیا گیا کہ اسرائیل ایران پر جوہری ہتھیار تیار کرنے کا الزام لگاتا ہے اور حملہ کرتا ہے، چین کا اس بارے میں کیا موقف ہے، انہوں نے فرمایا کہ اسرائیل تو خود اقوام متحدہ کے اصولوں کی مخالفت میں جوہری ہتھیار رکھتا ہے، نہ تو وہ NPT کے اوپر دستخط کرتا ہے، نہ ہی وہ IAEA کو اپنے جوہری جو سینٹرز ہیں ان کا معائنہ کرنے کی اجازت دیتا ہے، جبکہ دوسرے ممالک کو وہ الزام دے کر اور ان پر حملہ کرتا ہے۔ یہ منافقت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اب غور کریں، انہوں نے کہا کہ یہ منافقت کی ایک عظیم نشانی ہے، اور اسرائیل کا خود ایٹمی ہتھیار رکھ کر دوسرے گلف کے ممالک پر الزام لگانا، ان کو دھمکیاں دینا انتہائی غلط ہے، اور حملہ کرنا تو اور بھی زیادہ غلط ہے۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو مل کر امن سلامتی بحال کرنے کے لیے، اور خصوصاً ساری مہذب دنیا کو، انہوں نے مہذب دنیا کا لفظ استعمال کیا، آپ سمجھ لیں کہ اس میں سے امریکہ اور نیٹو نکال دیا۔ جی بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے امریکہ اور نیٹو کو آپ نکال دیں، تو انہوں نے اصل میں مہذب دنیا کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا مل کر امن سلامتی بحال کرے، اور ساری دنیا، مہذب دنیا مل کر اس ناانصافی کا خاتمہ کرے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ شی جن پنگ نے ایران پر حملے کو خطرناک قرار دیا ہے، چین کا اس بارے میں کیا موقف ہے، انہوں نے فرمایا چین ہمیشہ جنگ کا مخالف رہا ہے، اور یہ اور میں آپ سب جانتے ہیں کہ واقعتاً چین کسی بھی جنگ میں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتا۔ ہاں، آگے انہوں نے جو کہا، انہوں نے کہا کہ یہ بہت سرپرائزنگ اور حیران کن تھا، خصوصاً جب امریکہ اور ایران نیوکلیر ڈیل کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، 2 دن بعد ان کی مذاکرات کا آخری راؤنڈ تھا، اور اچانک اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے جاپانیوں نے امریکہ کے اوپر، خصوصاً وہ جو بہت مشہور حملہ ہے پرل ہاربر کا، وہ کیا ہو۔ انہوں نے مثال دیکھیں کیسے دی ہے، پرل ہاربر کا حملہ اور یہ اسرائیل کا چین کے اوپر حملہ، اور ان دونوں صورتوں میں جو نتائج نکلیں گے، آپ ان کی بھی یکسانیت کو دیکھیں۔ جیسے جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد جاپان کے ساتھ کیا ہوا، تباہی نے اس کا مقدر، بلکہ تباہی اس کا مقدر بن گئی۔ ان کی بات سے مجھے بھی یوں لگ رہا ہے کہ جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایران کے اوپر، یہ ایسے ہی ہے جیسے پرل ہاربر والا حملہ، کیونکہ انہوں نے بھی اچانک کیا، اس نے بھی اچانک کیا، اور جو نتیجہ انہوں نے دیکھا وہی نتیجہ اس کا بھی آپ سمجھ لیں۔ چائنا سفارتی زبان میں سب کا استاد ہے، اور وہ تھوڑے لفظوں میں تمام باتوں کو عیاں کر کے نہیں، پنہاں کر کے بات کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ایرانی حکومت کے لیڈروں، فوجیوں، سویلین لیڈروں، مذہبی لیڈروں کو جو قتل کیا ہے، کوئی بھی خود مختار ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا، خصوصاً کسی بھی اعلان جنگ سے پہلے۔ اس حوالے سے ایران کی تشویش اور رد عمل بالکل ٹھیک ہے، اور وہ اپنی جگہ حق بجانب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کے متعلق یہ کہنا کہ اس سے ایٹمی جنگ چھڑ جائے گی، یا پورے خطے میں ایک جنگ پھیل جائے گی، یا 3rd ورلڈ وار سٹارٹ ہو جائے گی، یہ کچھ بھی کہنا قبل از قیاس ہے۔ ہاں، البتہ کچھ عرصے بعد چیزیں آہستہ آہستہ انفولڈ ہو رہی ہیں، یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، یا یہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ شی جن پنگ نے، چوتھا جو سوال کیا گیا، شی جن پنگ نے ایران پر حملے کو جو خطرناک قرار دیا تھا، اس حوالے سے جو انہوں نے مزید جو ڈیٹیل دی، انہوں نے کہا کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا ایران اور اسرائیل دونوں ایک دوسرے پر ایٹمی حملہ کریں گے، انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کو جنگ کی بے وقوفی سے روکنا ہوگا،
اور یہ جو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جنگ جنگ جنگ، ان الفاظ کا بھی خاتمہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو اپنی سیاسی موت مر رہا ہے، اور اس موت سے بچنے کے لیے وہ نہ صرف اپنی عوام کا نقصان کر رہا ہے بلکہ وہ خطے میں دوسرے ممالک کی عوام کا بھی نقصان کر رہا ہے، اور اسے اپنی عوام سے زیادہ اپنی فکر ہے۔ اس نے ایک بڑے اور ایک عظیم ملک ایران کے اوپر حملہ کیا۔ آپ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھیں کہ انہوں نے کسی بھی جگہ ایران کے ساتھ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈھکے چھپے لفظوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار نہیں کیا، بالکل واشگاف الفاظ میں ایران کا اس نے ساتھ دیا اور مذمت کی ہے اسرائیل کی۔ پھر ان سے پوچھا گیا چین یہ کیوں کہتا ہے کہ ٹرمپ جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے اور اس نے ماحول کو خراب کر دیا یا مزید خراب کرنے جا رہا ہے؟ ڈاکٹر پروفیسر وکٹر گاؤ نے کہا ہمیں ایسے لگتا ہے امریکہ اور اسرائیل نے یہ مشترکہ کام کیا ہے۔ یہ اسرائیل کا، انہوں نے کہا، اکیلے کا کام نہیں ہے۔ گراؤنڈ پر بظاہر سامنے اسرائیل لڑ رہا ہے، لیکن اس حوالے سے تمام انفارمیشن، جاسوسی کا مشن، یہ سارے کام جو ہے یہ امریکہ سر انجام دے رہا ہے، اور دونوں نے اپنے اپنے کام بانٹے ہوئے ہیں۔ اسرائیل تو شروع سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے، جو کہ امریکہ کی حمایت اور تعاون کے حوالے سے بھی صاف نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ شریک نہیں ہے تو اسرائیل کو حملوں سے روکتا کیوں نہیں، اور رجیم چینج کرنے کی باتیں کیوں کر رہا ہے وہ؟ اگر وہ اس چیز میں شامل نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ثبوت دے اور اس جنگ کو فوری طور پر روکنے کی کوشش کرے۔ امریکہ اگر اس جنگ میں شامل ہوا تو اس کے نتائج جلد یا بدیر اس کو بھی بھگتنے پڑیں گے۔ الفاظ، اگر امریکہ اس جنگ میں شامل ہوا تو جلد یا بدیر اس کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ پھر جو چھٹا سوال ان کے ساتھ کیا گیا کہ امریکہ دامے درمے سخنے قدمے اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے اور اس کے مشرق وسطیٰ میں اپنے عزائم ہیں، چین اسے کس طرح دیکھتا ہے اور اس حوالے سے چین کا مفاد کیا ہے؟ یہ بڑا ایک نپا تولا اور بڑا ویلڈ ایک کوشچن تھا۔ اس بارے میں انہوں نے فرمایا کہ چین پوری دنیا میں امن اور سلامتی، ترقی اور خوشحالی کا سفیر ہے۔ دنیا میں کہیں بھی امن، سلامتی، خوشحالی کو مسئلہ درپیش ہوگا تو چین اس سے متاثر ہوگا، خصوصاً اگر ایک ملک اپنی منمانی کرے اور دوسرے ملک پر حملہ کر دے۔ چین ہمیشہ انسانیت کی امن، سلامتی، ترقی اور خوشحالی میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چین اسرائیل کو جنگ سے روکنا چاہتا ہے اور امریکہ کو اس میں شامل ہونے سے بھی روکنے پر یقین رکھتا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اسی میں ساری انسانیت کی بھلائی ہے۔ دیکھیں، جو ہم نے میرا جو گزشتہ ہم نے جو ویلاگ کیا تھا اس میں نے یہی بات کی کہ روس اور چین یہ جس قسم کا گورننس سسٹم لانا چاہتے ہیں اس میں امن، سلامتی، بھائی چارہ اور دنیا کی ترقی اور خوشحالی کی باتیں ہیں۔ اور اگر ہم امریکہ کے سسٹم کو دیکھیں جو وہ گورننس ماڈل کو لے کے چلتا ہے تو وہ دھونس، دھاندلی، دھمکی، مرعوبیت، روب، دبدبے اور قوت کے اوپر بیس کرتا ہے، اور دونوں کا آمنا سامنا۔ پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ تہذیبوں کی لڑائی ہے، نہیں، یہ بیسیکلی سسٹمز کی لڑائی ہے، اور یہ فیصلہ کرے گی، یہ میری پیشن گوئی ہے کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ دو سسٹمز کی لڑائی ہے، دو ملکوں کی جنگ نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں جو جیتے گا سسٹم وہی آگے چلے گا۔ اب ہائیبرڈ نظام مجھے تو آگے نظر آتا نہیں ہے۔ بہرحال ہم آگے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، یہ تو میں نے درمیان میں اپنی کچھ تجزیہ آپ کو پیش کیا۔ ساتواں سوال جو پھر جب ان سے کیا گیا کہ چین کا رجیم چینج یا ریڈ خاص کے اوپر حملے کے بارے میں یا ان کو قتل کر دینے کے بارے میں کیا موقف ہے، انہوں نے فرمایا آج کے دور میں کسی بھی دوسرے ملک کے لیڈر کو، اسپیشلی اگر وہ کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہو یا وہ مذہبی لیڈر ہو، اس کو قتل کرنا انتہائی غلط ہے، غیر مہذب ہے۔ ایسا کوئی بھی عمل بومرنگ کی طرح ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بومرنگ کو جب پھینکا جاتا ہے اور وہ گھوم کر واپس اسی جگہ آتا ہے جہاں سے پھینکا جاتا ہے۔ انہوں نے یہی مثال دی، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا ہی ہوگا، اگر ان کو قتل کیا جاتا ہے تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے بومرنگ واپس آتا ہے، اور اس کا مطلب امریکہ کو اور ٹرمپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ لہٰذا ایسا کوئی بھی عمل غلط ہوگا، خصوصاً
جبکہ اسرائیل نے دوسرے ملک پر جارحیت کی ہو۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا چین کا موقف کیا ہے اگر ایران میں بھی شام کی طرح رجیم کو چینج کر دیا جائے، جبکہ چین کے ایران کے ساتھ تو دوستانہ تعلقات ہیں اور کاروباری تعلقات بھی ہیں، کیا چین اس سے متاثر ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ ایران ایسے کسی بھی وقتی معاملات سے متاثر نہیں ہوتا، اور یہ میں اور آپ یہ سب جانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چین معاملات کو اگلے کئی سالوں، دہائیوں، بلکہ لمبے عرصے تک کو دیکھتا ہے، اور اس کی پلاننگ 500 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے لیے ہوتی ہے۔ اسرائیل نے جارحیت کی ہے اور ایک خود مختار ملک کے اوپر حملہ کیا ہے، چین اس کی مخالفت کرتا ہے۔ ایران اپنے دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے اور وہ بالکل درست کر رہا ہے۔ اگر امریکہ نے جارے کا ساتھ دیا تو تاریخ کا سبق یاد رکھے، تاریخ اپنے آپ کو ہمیشہ دہراتی ہے۔ امریکہ کو اسرائیل کو روک کر مذاکرات بحال کر اس علاقے کو ایٹم فری بنانا چاہیے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سارے علاقے کو، ایک سارے گلف کے علاقے کو ایٹم سے پاک کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو بھی ایٹمی اسلحے سے پاک کرنا چاہیے۔ جہاں ہم باقی عرب ممالک کو اور ایران کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایٹمی اسلحہ نہ رکھے، تو پھر چین سے، اسرائیل سے بھی جو ہے وہ ایٹمی اسلحہ ختم کرنا چاہیے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ کسی نے کھل کے بات کی ہے۔ پھر آگے جو بات کی انہوں نے کہ آج کے دور میں کسی بھی دوسرے ملک کے لیڈر کو قتل کرنا، ہیڈ آف اسٹیٹ یا مذہبی لیڈر کو قتل کرنا انتہائی غلط ہے، اور ایسا کوئی بھی کام انتہائی غلط ہوگا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ چین کا موقف کیا ہے، جیسے ہم نے بات کی تھی، کیونکہ چین کا تو یہ دوست ملک ہے، بلکہ چین، روس، ایران اور نارتھ کوریا کو ایک مکمل ایک پیکج کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ اگر امریکہ ایک جنگ میں کودتا ہے تو کیا چین ایران کا ساتھ دے گا، یعنی کہ چین بھی جنگ میں شامل ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی چین تو جو کرے گا، پہلے آپ یہ، انہوں نے کچھ وضاحتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران ایک عظیم ملک ہے، اور یہ انہوں نے بار بار کہا ہے، جس کی آبادی 9 کروڑ سے زائد ہے، اور جو 16 لاکھ مربع کلومیٹر سے بھی بڑا ملک ہے۔ اگر کوئی بھی ملک اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے تو کچھ دوسرے ممالک ضرور ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس کا مطلب کچھ دوسرے ممالک سے کیا مراد ہے؟ آپ اس کا خلاصہ خود ہی نکال لیں، بجائے اس کے کہ میں کہوں۔ وہ کچھ ممالک کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے ساتھ کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ چین اس کے پاس ہے، افغانستان اس کے پاس ہے، روس اس کے پاس ہے، وسیع ایشیائی ریاستیں ہیں، ترکی ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے، بہت سارے ممالک ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کون کون سے ممالک اس کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ لہذا انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ تمام اس میں ممالک کو شامل کیا جائے، انہوں نے اپنا ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے کر بھی دیا۔ لہذا بہتر ہے کہ جنگ بند کر کے ایران اسرائیل کی جنگ کو بند کروایا جائے، تاکہ علاقے کے دوسرے ممالک بھی جنگ کی ہولناکی سے بچ سکیں۔ اور یہ جو بار بار جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس سے گریز کریں، امن کی بات کریں۔ چین جنگ پسند نہیں کرتا اور نہ کسی بھی ملک کے خلاف جارحیت کو پسند کرتا ہے۔ چین جنگ کا مخالف ہے، چین امن کا داعی ہے۔ اور انہوں نے کہا، دیکھیں جیسے میں نے پھر میں دوبارہ وہ کہوں گا کہ چین جو ہے اس کے ساتھ اس وقت دنیا کے 140 سے زیادہ ممالک اٹیچ ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ یہی بات انہوں نے اپنے یہاں پہ بات کی ہے، اور ان کا جو گورننس سسٹم ہے چائنا اور روس کا، لوگ اس کی طرف کتنی تیزی کے ساتھ مائل ہو رہے ہیں، اسی بات کا انہوں نے یہاں پہ حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ 140 سے زائد ممالک جو ہیں وہ چین کے ساتھ امن، سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے راستے پر کام کر رہے ہیں۔ چین فری ٹریڈ اور امن کے لیے پوری دنیا میں کام کر رہا ہے۔ اگر کوئی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چین کے راستے میں دیوار بنے گا، چاہے وہ امریکہ ہو، چین مزاحمت کرے گا۔ امریکہ لڑائی کا راستہ چھوڑ دے اور انسانیت کے لیے کام کرے۔ اور انہوں نے پھر یہاں پہ ٹرمپ کی تعریف بھی کی۔ انہوں نے کہا جی ٹرمپ نے تو خود ہی کہا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ مل کر اس دنیا میں زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ کو وہ کرنا چاہیے جو وہ کہہ رہا ہے۔ تو پھر امریکہ کو جنگ چھوڑ کر انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے۔
نیٹ جب ہم نکالتے ہیں اسرائیل کے متعلق، جو چین کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو کو اپنے ملک اور بیرون ملک دنیا کا سامنا کرنا چاہیے عدل اور انصاف کے لیے۔ جی جی، اپنے ملک میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف اسرائیل کے اندر بھی اس وقت مقدمات چل رہے ہیں، اور عالمی عدالت نے بھی ان کو مجرم قرار دے دیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اسی بات کا حوالہ دیا ہے کہ نیتن یاہو کو اپنے ملک اور بیرونی دنیا میں دونوں میں عدل اور انصاف کا سامنا کرنا چاہیے اور بھاگنا نہیں چاہیے۔ وہ اپنے ملک میں اور باہر کہیں بھی اپنے جرائم سے بچ نہیں سکے گا، لہذا اسے امن کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور جنگ بند کرنی چاہیے۔ ایک قسم کا انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو تم اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو۔ جی جی، یہی ان کا مطلب۔ اب ہم بات کریں گے کہ اسرائیل اور امریکہ کے متعلق روس کیا کہتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ کریملن کے ترجمان کا بھی حالیہ جو انٹرویو آیا ہے، دمتری پیسکوف نے کہا کہ روس ثالثی کے لیے تیار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل دونوں کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں، اور واقعی اس طرح تو ہے۔ اسرائیل اور امریکہ ایران کے اوپر حملہ نہ کریں۔ روس کی ایران اسرائیل جنگ کے لیے ایک مخصوص ریڈ لائن ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس حوالے سے ہر ملک کی ایک مخصوص ریڈ لائن ہے، مطلب کہ روس کی بھی ایک ریڈ لائن ہے۔ انہوں نے یہ کھل کے بات نہیں کی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس حوالے سے خطے کے تمام ممالک کی ایک مخصوص ریڈ لائن ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ چائنا کی بھی اور ایران کی بھی ایک خاص ریڈ لائن ہے اگر امریکہ اس معاملے میں شریک ہوتا ہے۔ خطے میں جنگ کے امکانات بڑھنے کے چانس ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے صدر پیوٹن نے باتوں باتوں میں بتایا کہ بوشہر میں جو ایٹمی جو ان کے مراکز ہیں، تو وہاں پر 200 روسی ورکر بھی کام کرتے ہیں، اور جن کی تعداد بڑھا کے 600 تک لے جائی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب روس اپنے لوگ وہاں سے نہیں نکالے گا، اور اگر اس کے لوگوں پر حملہ کیا گیا تو وہ پھر آپ سمجھ جائیں کہ وہ روس پر ہی حملہ سمجھا جائے گا۔ یہ جو آخری 4 لفظ ہیں، یہ میں آپ کو ان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں، ان کے نہ کہے ہوئے کا جو مطلب ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب ایک ملک یہ کہتا ہے کہ میرے وہاں پہ ورکر ہیں اور میں ان کو بڑھا دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہاں سے اپنے لوگوں کو نہیں نکال رہا ہوں، اور اگر تم نے وہاں پہ کوئی حملہ کیا میرے لوگوں کے اوپر، تو پھر اس کا مطلب سمجھ جاؤ۔ نتیجہ کیا ہے اس کا؟ اس سارے جو ہم نے وی لاگ کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ چین اور روس فی الحال دبے لفظوں میں اپنی اپنی ریڈ لائن واضح کر رہے ہیں، اور بار بار بتا رہے ہیں کہ امریکہ کا ایران پر حملہ انہیں قبول نہیں ہوگا۔ اور گزشتہ وی لاگ میں جیسا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ اسرائیل کی امریکہ کے اوپر یلغار نہیں ہے، اصل میں امریکہ جو ہے وہ ایران کی ناکہ بندی کر کے روس اور چین کا راستہ بحیرہ عرب میں روکنا چاہتا ہے، اور جو ان کے لیے اسپیشلی چین کے لیے جو ایک مکمل انرجی کوریڈور بنا ہوا ہے گوادر کے راستے چین تک کا، اس کو روکنا چاہ رہے ہیں، تاکہ کسی بھی طریقے سے چین کی ترقی کو روکا جا سکے اور اس کا مقابلہ کیا جا سکے، جو کہ یہ دونوں ممالک روس اور چائنا دونوں کو اس چیز کی جو وہ قبول نہیں کریں گے۔ شروع میں دونوں ہتھیار اور ٹیکنالوجی کی حوالے سے ایران کی مدد کریں گے، جی یہ دونوں برملا نہیں کریں گے، لیکن چین اور روس دونوں اپنی ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور ہتھیاروں کے ساتھ لازمی ایران کی مدد کریں گے، اور اگر بات بڑھتی ہے تو یہ جنگ میں شرکت کرنے سے بھی نہیں رکیں گے۔ اس میں آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا کہ چین نے اپنے 2 بحری بیڑے، جی 2 بحری بیڑے اس نے اپنے موو کر دیے ہیں بحیرہ عرب کی طرف، جبکہ امریکہ اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ تو یہ جنگ ہمیں ایک بڑے کینوس پر جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنگ کی ہولناکیوں سے اور اس تمام خطے کو بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ ایران کی حفاظت کرے اور ہم سب کی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔